اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ولا تاہنوا، فرمایا ہرگز ہمت نہ ہارنا، ہمت ہی سے کام لینا، فی ابتغاء القوم، یہ جو کافر قوم ہے اس کا پیچھا کرنے میں، ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں، ان کافروں کے ساتھ جہاد کرنے میں، ان کافروں کے ساتھ لڑنے میں، فرمایا پھر تم ہمت نہ ہارنا۔ یہ بات ارشاد فرما کے پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ان تکونو، اگر تم تعلمون، تکلیف پہنچ چکی ہے تمہیں، اگر تمہیں دکھ کا سامنا کرنا پڑا ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، فرمایا فَإِنَّهُمْ، تو یہ بات بھی یاد رکھنا کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں یعنی کافر بھی یعلمون، وہ بھی دکھ کا سامنا کر چکے ہیں، وہ تکلیف کا سامنا کر چکے ہیں، کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بات بالخصوص ہو رہی ہے غزوہ احد کے حوالہ سے۔ تو احد میں ظاہری طور پہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، ایسا کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہوئے، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتہائی زخمی ہو گئے، اور اس زخمی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، اور جب پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو ابو سفیان، جو اس وقت حضرت ابو سفیان نہیں بنے تھے، تو ابو سفیان نے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، اور باتیں کر کے کہا کہ یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ بدر میں ہوا تھا۔ پھر کافی سارا ایک مکالمہ ہوا اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان، لیکن کیونکہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچیں، مسلمانوں کو بڑی چوٹیں پہنچیں اور بڑے زخم پہنچے، تو میرے اللہ نے اس انداز کے ساتھ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں یوں تسلی عطا فرمائی، انہیں فرمایا یہ جو تکلیف پہنچ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، امتحان آ گیا ہے، تو یہ یاد رکھنا اس سے پہلے اس سے بڑا امتحان ان کے اوپر سے گزر چکا ہے، انہیں تکلیف پہنچ چکی ہے، انہیں دکھ پہنچ چکا ہے، لیکن فرمایا فرق کیا ہے ایمان والوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان؟ فرمایا وَتَرْجُونَ، اور تم تو وہ ہو جو امید رکھنے والے ہو، جنہیں امید ہے من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے ایسے انعامات کے ملنے کا، ایسے درجوں کے نصیب ہونے کا، ما لا یرجون، جیسا کہ وہ امید نہیں رکھتے۔ جو کافر لوگ ہیں، کافر قوم ہے، فرمایا انہیں تو ان انعامات کی امید ہی نہیں ہے، وہ ان انعامات کو مانتے ہی نہیں ہیں جو قبر کی زندگی میں بندے کو نصیب ہونے والے ہیں، جو حشر کی زندگی میں بندے کو ملنے والے ہیں، جو پل صراط کے اوپر سے بندہ مومن ایک امید رکھتا ہے کہ ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ جن انعامات سے اسے نوازنے والا ہے، فرمایا کافروں کو تو ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہارے لیے تو جو بندہ اس راستے پہ چل نکلتا ہے، من خرجا، جو کوئی بندہ نکلا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حرمہ اللہ علی النار، کہ وہ جو گرد و غبار اڑتی ہے نا اور وہ بندوں کے قدموں تک پہنچتی ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے وہ گرد و غبار سے آلود جو پاؤں ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں نا، اس کا انعام اللہ کے حضور بہت بڑا انعام ہے، تو اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھنا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے
علیمن خوب علم والا بھی، حکیمہ اور خوب حکمتوں والا بھی۔ میرے اللہ کا ہر فیصلہ حکمتوں سے بھی بھرپور ہے، اور میرے اللہ کا ہر فیصلہ یہ علم سے بھی بھرپور ہے۔ یہ باتیں میرے اللہ نے براہ راست تو اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہیں، اپنے محبوب سے خطاب فرمایا ہے، لیکن یہ حکم آقا علیہ السلام کی نسبت سے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ہے کہ بالخصوص کافروں کے مقابلے میں انہیں ہمت سے کام لینا چاہیے، ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔ اور جو بندہ ہمت کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ بندہ ہمت کرے تو مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیشہ بالخصوص کافروں کے مقابلے میں، وہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیشہ ہمت اور بہادری سے کام لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کل کی ایک بات تھی، اور وہ یہ تھا کہ ذکر بعد الصلاۃ جو میں نے بات کی ہے، اس میں وہ براہ راست کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب تم نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ تو حکم ہی میدان جنگ کا حکم ہے کہ جب جنگ کے ایسے حالات پیدا ہو جائیں، مسلمان جنگ کے اندر موجود ہوں، تو پھر نماز کا طریقہ کار یہ ہے، نماز کا طریقہ کار مطلب صلاۃ الخوف کہ 2 رکعتیں بھی پڑھنی ہیں تو سارے لشکر کے 2 حصے ہوں، ایک لشکر ایک جماعت پیچھے آ جائے، وہ 1 رکعت پڑھے، پھر وہ واپس چلی جائے، پھر دوسری آ جائے وہ 1 رکعت پڑھے، پھر وہ اپنی دوسری رکعت بھی پوری کر لے، پھر جو پہلا دستہ گیا ہوا ہے وہ آئے اور وہ اپنی دوسری رکعت پوری کر کے یوں اپنی نماز پڑھ لیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے یہ حکم جو نازل ہوا ہے یہ میدان جنگ کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ جو ایک پہلے حکم نازل ہو چکا ہے نا نماز میں قصر کرنے کا، وہ بھی میدان جنگ کے لیے ہی تھا، لیکن وہ جو میدان جنگ میں ہی قصر نماز والا حکم جاری نازل ہوا ہے وہ اب قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سفر پہ نکلے گا تو وہ قصر ہی کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے جب بھی نماز پڑھنی ہے تو کیونکہ قرآن کا حکم ایک اپنی جگہ پہ، اس کے ساتھ ساتھ دوسرا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے نماز کے بعد ذکر کرنے کا۔ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ صرف بلند آواز سے ذکر کرنے یا آہستہ آواز سے ذکر کرنے کا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نماز کے بعد ذکر نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے، وہ بھی نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں لیکن بلند آواز کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ جس بندے نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، آیت الکرسی بھی تو اللہ کا ذکر ہے، جس بندے نے استغفار پڑھ لیا ہے، استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو گویا یہ مسئلہ اس بات پہ نہیں ہے، ہاں البتہ یہ مسئلہ اس بات پہ ضرور ہے کہ کیا بلند آواز سے ذکر کرنا بندے کی نماز کو خراب کر دیتا ہے یا نہیں خراب کرتا۔ تو اس کے بارے میں جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر بلند آواز سے ذکر کرنا بندے کی نماز کو خراب کر دیتا ہے تو اسلام کے اندر ایام تشریق میں بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہنا یہ واجب نہ ہوتا۔ وہ جو ایام تشریق بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور واجب ہے، چھوڑنے والا گناہگار ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنے سے نماز کی خرابی نہیں ہوتی۔ پھر جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بندے کو خرابی کیوں لگتی ہے، اس کے لیے 5ویں سپارے کا پہلا رکوع ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نمازوں کے اندر سستی والا کام ہے نا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات اس لیے الگ بات ہے کہ اسلام میں باقاعدہ جو مسبوق بندہ ہے اس کے احکام موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ جن کی 1 رکعت رہ جاوے وہ یوں کرے، جس کی 2 رکعتیں رہ جائیں وہ یوں کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز سے لیٹ ہو سکتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بھول گیا نماز کو، پتہ ہی نہیں لگا کہ نماز کا وقت گزر گیا درمیان میں، یا فرمایا جو بندہ سو گیا
اور سوتے سوتے اس کی نماز کا وقت گزر گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جب یاد آئے یا جب اس کی آنکھ کھلے وہی نماز کا وقت ہے، اٹھے، وضو کرے، اپنی نماز پڑھ لے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ گویا اس انداز سے نماز میں سستی ہو سکتی ہے، لیکن ایک طریقہ اور وتیرہ ہی بنا لینا، اور اس طریقے اور وتیرے کے بعد اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اس کے بعد پھر اعلان کر دینا کہ تسی تو میری نماز خراب کر دیتی ہے، تو یہ عمل جو ہے نا یہ انتہائی نامناسب عمل ہے، کیونکہ یہ قرآنی آیات کے بھی سیدھا سیدھا خلاف جا رہا ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سیدھا سیدھا خلاف جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ الحمدللہ علماء کرام اب اس بات کو جانتے ہیں کہ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ دور الفتن ہے، یہ قرب قیامت کا دور ہے، اور اس قرب قیامت کے دور میں بندے کا مسجد کے ساتھ تعلق بن جانا یہی بڑی غنیمت ہے۔ تو یقیناً جو بندہ اس دور میں مسجد میں آ رہا ہے تو اس کے پروٹوکول کا خیال رکھنا یہ علماء کی ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتا ہے۔ بعض دفعہ میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے لیے ارادہ کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ کسی بندے نے بٹن چلا کے تو موٹر چلا دی ہے، یقیناً اس نے دیکھا ہے کہ پانی آ گیا ہے اور پانی آ جائے گا تو چلو ٹینکی ٹائم سے بھر جائے گی، لیکن میں موٹر کے پاس پہنچتا ہوں، ابھی منٹ 1.5 گزرا ہوتا ہے، میں اس کا بٹن بند کر دیتا ہوں، اور ایمانداری سے صرف دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ دوستوں نے یار نماز پڑھنی ہے، ہم نے جماعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، تو جیسے تیسے بھی ہے موٹر کا ایک شور اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمازی بندے کو اتنی دشواری بھی نہیں ہونی چاہیے جتنی موٹر کے چلنے سے ایک دشواری پیدا ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس ڈسکشن اور گفتگو کے بعد اگر کوئی بندہ قرآن کھول کے قرآن دیکھنے لگ پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سعادت ہے، اگر کوئی بندہ تحقیق کرنے کے لیے حدیث کی کتابیں کھولنا شروع کر دے تو یہ بڑی سعادت ہے، اور ہمیں یہ تحقیق اور ریسرچ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں دین کا ٹھیک فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا تقبل صلاتنا وأعمالا صالحة۔ صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔